وہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نام تو اس کا شہانہ تھا، مگر پیار سے گھر والے اسے شینی پکارتے تھے۔ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، نہ بہن۔ جب تک باپ حیات رہا اس نے بیٹی کو آرام، پیار اور سکون کی زندگی دی، اس کی ہر خواہش پوری کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مغرور اور خود سر ہو گئی تھی۔ جب باپ کا سایہ سر سے اٹھا تب شینی سیانی ہو چکی تھی۔ وہ اب کسی کو خاطر میں نہ لاتی، ہر بات میں من مانی کرتی۔ اس کو قابو میں رکھنا گھر والوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ اب 17 برس کی ہو چکی تھی۔ اس پر روپ آنے لگا، وہ روز بروز نکھرتی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی غم زدہ اداس بھی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں کھیت سے ساگ توڑتے ہوئے اس کی ملاقات میرو سے ہو گئی۔ دونوں کے دلوں نے ایک دوسرے کے سگنلز وصول کیے اور چاہت کے سگنل کے ذریعے آنے جانے لگے۔ ان کے بیچ ملاقاتیں ہونے لگیں اور پھر گہرے مراسم پیدا ہو گئے۔ انہوں نے بہت احتیاط کی کہ ان کا راز دنیا والوں پر آشکار نہ ہو سکے، لیکن یہ محال تھا کہ ایسے تعلقات چھپتے نہیں۔ ان کے بیچ کی بات نکل گئی، اڑتی اڑتی شینی کی ماں زبیدہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ صناعے میں رہ گئی، بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور دل پر ہاتھ رکھ کر دکھڑا بیان کیا۔ اس کے بھائی نے مشورہ دیا کہ شینی کی شادی کر دینی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی پلوں سے گزر جائے اور پھر اس غفلت کی تلافی ممکن نہ رہے۔ زبیدہ کے بھائی نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ بیٹی کو بہو بنانا چاہتا ہے، اس طرح لڑکی گھر میں رہے گی اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ شینی کی ماں نے مگر انکار کر دیا اور کہا، بھائی، مرحوم شوہر کی وصیت سے مجبور ہوں۔ مرتے دم اس نے وعدہ لیا تھا کہ شینی کی شادی اس کے بھائی کے لڑکے جبار سے کروں گی۔ جب اس نے یہ وعدہ لیا تھا اپنے بھائی کو بطور گواہ بٹھا لیا تھا۔ اب میں قول سے منکر نہیں ہو سکتی، ورنہ یہ بات تنازع کی صورت میں برادری میں لے جائے گا۔ اب تم سے یہ التجا ہے کہ سرپرست بن کر میری بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر عزت سے اس کی رخصتی کر دو۔ انور نے زبیدہ کو تسلی دی کہ فکر نہ کرے، جیسا وہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ ماموں نے اس کے بیاہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب شینی کو علم ہوا کہ اس کو دلہن بنانے کے سامان ہو رہے ہیں، وہ سخت مضطرب ہو گئی۔ ماموں سے ڈرتی تھی، ماں سے احتجاج بیکار تھا، لہٰذا اس نے اپنے محبوب امیر بخش عرف میرو سے کہا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں، ماں اور ماموں مانیں گے نہیں، اس لیے چلو باغ چلیں۔ لیکن اس کا محبوب میرو شریف تھا یا بزدل؟ اس نے شاہانہ کی تجویز کی حوصلہ افزائی نہ کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ قدم اٹھانے سے باز رہے۔ کہا، ہمیں شریفانہ طریقے سے ایک دوسرے کا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تم خوابوں کی دنیا میں مت رہو، یاد رکھو کہ سیدھے طریقے سے تو تم مجھے کبھی بھی حاصل نہیں کر سکو گے۔ ماموں نہ صرف انکار کر دیں گے بلکہ تم لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بھی باز نہ رہیں گے۔ شینی نے ٹھیک کہا تھا۔ میرو کا رشتہ حقارت سے ٹھکرا دیا گیا اور برا بھلا بھی کہا گیا۔ وہ شینی سے محبت کرتا تھا، تبھی خاموشی سے ذلت سہ کر ان کے گھر سے نکل گیا۔
اس ناکامی پر ایک بار پھر شینی نے اس کو بھاگنے پر اکسایا۔ منصوبہ بنانے کے باوجود عین وقت پر وہ اس منصوبے پر عمل نہ کر سکا۔ یوں روتی دھوتی شینی دلہن بنی چچا زاد کے گھر آ گئی۔ رخصتی کے وقت گھونگھٹ میں بھی اس نے ماں سے یہی کہا تھا، کیا مجھے دعائیں دے کر ودیا کی ضرورت نہیں؟ اگر میں میرو کی نہ بنی تو میرا نام شہانہ نہیں، تم مجھے چمارن کہنا۔ تم نے اپنی ضد کو پورا کیا، اب دیکھ لینا تمہاری شمع شہانہ کیا کرے گی۔ تب تم مجھ سے گلہ بھی مت کرنا، کیونکہ تم نے تو اپنی سی پوری کر لی ہے۔ اماں خاموش اس کی سنا کر رہی تھی۔ سوچا لڑکی نادان ہے، شوہر کا پیار مل جائے گا تو ماضی بھلا دے گی۔ ابھی غصہ ہے، اول فول بک رہی ہے۔ کہتے ہیں جہاں دل نہ ملے وہاں مصلحتیں گرد ہو جاتی ہیں۔ شادی جسموں کا نہیں روحوں کا ملاپ ہے، تبھی دلی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ شینی کی روح جبار سے نہ مل سکی، وہ اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو رہی تھی۔ شوہر بھلا مانس تھا، مگر اس بیچارے کو اپنی دلہن کے دل میں اٹھنے والے طوفان کا علم نہ تھا۔ وہ اس کو اپنی شریک حیات قبول کر چکا تھا اور چاو سے بیاہ کر لایا تھا۔ وہ تو ایک نارمل آدمی کی طرح صبح کام پر جاتا، رات کو تھکا ہارا گھر آتا، کبھی بیوی سے پیار و محبت جتلاتا اور کبھی تھکن سے چور یوں ہی پڑ کر سوتا۔ مگر شینی کے جسم و جاں میں جو آلہ دہک رہا تھا وہ رفتہ رفتہ آتش فشاں کے روپ میں ڈھلنے لگا۔ جس قدر وہ خود پر جبر کرتی اس قدر میرو یاد آتا اور اس کی دلی تکلیف بڑھ جاتی۔ وہ ایسی عورتوں میں سے نہ تھی جو قربانی دینا جانتی تھی۔ بس غصہ اندر ہی اندر دو چند ہوتا جاتا تھا۔ ہر لمحہ اپنے محبوب کی یاد اس کو بے چین رکھتی تھی۔ جلد ہی وہ اس ذہنی عذاب سے نیم جان ہو گئی۔ اس کی زندگی اب اس کے لیے جہنم بن چکی تھی۔ اس کے پرستم یہ کہ شادی کے ثمرات بھی ملنے لگے اور وہ 3 برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب اس کی ذات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی، ادھر بچے اور گھر بار، ادھر محبوب کی یاد اور اس کی چاہت۔ اس نے کسی طرح میرو کو سندیسے بھجوانے شروع کر دیے کہ مجھ سے ملو، میں تمہارے لیے بہت اداس ہوں۔ میرو اگرچہ شریف النفس تھا مگر تھا تو انسان۔ کچھ عرصہ اس نے شینی سے دوری بنائے رکھی، پھر دل سے مجبور ہو گیا۔ حالانکہ وہ چاہتا نہ تھا کہ شہانہ کی زندگی میں لوٹ کر جائے، جبکہ وہ اب احاطہ تھا اور یہ بات اس کے نزدیک معیوب تھی، مگر شینی کو خود پر ذرا بھی قابو نہ رہا۔ وہ لگاتار اسے کسی نہ کسی طور پر سندیسے بھجواتی رہی۔ اس کے پیغامات نہ تھے، وہ خدا کے واسطے دیتی تھی کہ بس ایک بار ملو۔ میرو کب تک دل پر جبر کرتا جبکہ محبوبہ دل نواز رو رو کر بلاتی ہو۔ وہ پتھر دل نہ رہ سکا۔ دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ محبت کا خطرناک کھیل پھر سے جاری ہوا کہ جدائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ پھر تو یہ آگ ایسی بھڑکی کہ آنکھوں کے آگے دبریز پردے پڑ گئے۔ آنکھوں کے آگے دبیز پردے پڑ گئے اور سدھ بدھ ہی جاتی رہی۔ رات نصف شب گزر جاتی تو جبار گہری نیند سو جاتا۔ شینی جان خطرے میں ڈال کر میرو سے ملنے نکل کھڑی ہوتی۔
ایک رات جب وہ کھیتوں کی طرف میرو سے ملنے نکلی تو کتوں نے اسے آ لیا اور بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ میرو قریب ہی تھا جس نے اسے کتوں سے بچایا اور انہیں ڈر کر بھگا دیا، ورنہ ساری بستی ہی اس رات جاگ کر ان پر حملہ آور ہو جاتی۔ اب کھیتوں میں ملنے میں خطرہ تھا۔ شینی نے میرو کو مجبور کیا کہ وہ اس کے گھر آ کر ملے۔ یہ تو اور بھی پرخطر راہ تھی، مگر برا ہو عشق کا کہ اسے لطف ہی خطرناک راہ پر چلنے میں آتا ہے۔ بالآخر محبوبہ کے مجبور کرنے پر وہ راضی ہو گیا۔ یہ کہنا چاہیے کہ اس کی مت ماری گئی کہ یہ دونوں جبار کے گھر کے اندر ملنے لگے۔ جب رات گہری ہو جاتی اور جبار دن کی مشقت سے تھکا ہارا نیند کی آغوش میں بے خبر سو جاتا تو جان کو خطرے میں ڈال کر میرو شینی سے ملنے اس کے گھر آ جاتا۔ وہ اس کے آنے کے وقت سے ذرا پہلے دبے قدموں ڈیوڑی میں جا کر کنڈی کھول دیتی تھی۔ وہ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آتا اور پھپھوٹنے سے قبل چلا جاتا۔ یہ روز تو نہ ملتے تھے، مہینے میں 3-4 بار میرو کو جان ہتھیلی پر رکھ کر شینی کی خوشی کی خاطر کانٹوں کے اس باڑ کو پھلانگنا پڑتا تھا، کیونکہ وہ گھر سے باہر اس سے ملنے سے قاصر تھی۔ اس روز شام سے ہی بادل گڑے ہوئے تھے۔ میرو کو شینی کا سندیسہ ملا کہ آج ملاقات کا موسم ہے۔ موسم واقعی سہانا تھا۔ آج رات تم کو آنا ہی ہوگا۔ یہ سندیسہ اس سے ملا تو وہ شام سے ہی رات کا انتظار کرنے لگا۔ جبار کام سے گھر آیا۔ وہ آج بہت تھکا ہوا تھا۔ سارا دن تھریشر پر چڑھ کر بھاری کام نمٹایا تھا، تمام فصل سے بھوسا الگ کر کے سمیٹ بھی دیا تھا۔ آج وہ بے حد تھک گیا تھا۔ بادل دیکھ کر اس نے کہا، شینی رات کو بارش ضرور ہوگی، کھانا دے تاکہ میں سو جاؤں۔ کھانا کھا کر بارش کے خیال سے وہ صحن میں سونے کی بجائے اس کمرے میں جا کر سو گیا جہاں اس کی بیوی میرو سے ملتی تھی۔ گھر میں 2 ہی کمرے تھے۔ دوسرے کمرے میں ساس سسر اور دیور سو رہے تھے۔ آج وہ بھی صحن کی بجائے اندر جا سوئے تھے کہ بارش ہوگی تو نیند خراب ہوگی۔ اب شینی پریشان تھی کہ میرو کو سندیسہ بھیج چکی تھی۔ کھلے صحن میں اس کے ساتھ باہر بیٹھنا خطرے کو آواز دینا تھا۔ اوپر سے بارش ہو گئی تو اس کی کمرے میں 2 ہی چارپائیاں تھیں۔ ایک پر جبار سو رہا تھا اور دوسری چارپائی پر اس نے اپنے دونوں لڑکوں کو سلا دیا تھا۔ خود اس کے سونے کو کونے میں ایک کھٹیا پڑی رہ گئی تھی۔ ابھی بوندا باندی شروع نہ ہوئی تھی۔ رات کی آدھی بیت گئی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی اور دبے قدموں صحن پار کر کے بیرونی دروازے کی کنڈی کھول کر گھر آ گئی۔ اس کے کان صحن کی جانب لگے تھے۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کھٹیا کو اس چارپائی کے ساتھ برابر کر کے بچھا دیا جس پر اس کے بچے سو رہے تھے۔ کمر سیدھی کرنے کو وہ لیٹ گئی۔ کھٹکا کیے بغیر میرو دبے قدموں سے کمرے میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر شینی کی جان نکل گئی۔ شینی نے آہستہ سے بازو سے پکڑ کر فرش پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔
اتنے میں بارش کے گرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ اس کے کان کے پاس منہ لے کر سرگوشی میں بولی، میں نے تم کو بلوا تو لیا، پھر منع نہ کروا سکی۔ آپ باہر برآمدے میں چلو، یہاں جبار اور بچے سو رہے ہیں۔ کسی کی آنکھ کھل گئی تو جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اس کو کمرے سے باہر لے آئی۔ خدا کی کرنی کہ ہلکی بارش چشمِ زدن میں تیز ہو گئی اور پھر مسلح دھار مینا برسنے لگا۔ پائے رفتن نہ جائے ماندن۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کریں کہ کھٹکا ہوا اور سسر کے کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ سمجھ گئی کہ سر بارش کا جائزہ لینے برآمدے میں آنے والا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ سسر بارش کا جائزہ لینے برآمدے میں آنے والا ہے۔ تم گندم کی کنڈی کے پیچھے ہو جاؤ، یہ ایک نظر بھینس اور گائے پر ڈال کر واپس چلا جائے گا۔ اتنے میں لاٹھی ٹیکتے سسر برآمدے میں آ گئے۔ یہ دونوں جہاں بیٹھے تھے وہاں ہی بیٹھے رہ گئے۔ صد شکر کہ بوڑھے کی بینائی کمزور تھی اور دیے کی روشنی مدھم اس نے ادھر دیکھا جدھر یہ بیٹھے تھے۔ جانوروں کو باڑے کے اندر پایا تو مڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تب ان کی جان میں جان آئی۔ اگرچہ مینا تیز برس رہا تھا مگر اب میرو کو مزید خطرے کی دعوت دینا تھی۔ وہ برستی بارش میں چلنے کو ہوا، تبھی بچے کے رونے سے جبار کی آنکھ کھل گئی۔ بیوی کو کمرے میں نہ پا کر اس نے لالٹن ہاتھ میں پکڑی اور برآمدے میں آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر ترنا میرو کونڈی کے پیچھے چھپ گیا اور شینی تیز قدموں سے کمرے کی طرف لی۔ اس نے شوہر کو دہلیز پر جا لیا۔ کدھر چلے گئی تھی؟ بچے کے رونے کا ہوش نہیں۔ میری نیند خراب کر دی اس نے۔ میں دیکھنے گئی تھی کہ مویشی صحن میں تو نہیں رہ گئے ہیں، بارش ہو رہی ہے تجھ سے۔ وہ یہ کہتی جلدی سے بچے کے پاس گئی اور اس کو پہلو میں لٹا کر خود اس کے پاس لیٹ گئی۔ بنبناتا شوہر بھی آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ اب اس کے سو جانے کا انتظار کرنے لگی۔ میرو بدستور کوندی کے پیچھے کھڑا تھا۔ مٹی کی کوندی جس میں گندم وغیرہ ذخیرہ کرتے تھے، اس وقت وہی اس کے جان بچانے کا ذریعہ بنی تھی۔ بارش زور دکھا کر اب تھم گئی تھی۔ جبار کو نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر برآمدے میں آیا اور وہاں پڑی چارپائی پر ڈہ گیا۔ چارپائی ایسی جگہ بچھی ہوئی تھی کہ کوندی کے پیچھے سے نکل کر دروازے کی طرف جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ اب جبار کے سو جانے کا انتظار لازم تھا، جس سے میرو کا دم گھٹنے لگا، مگر جبار کے کھراٹوں کی آواز نے اس کو سہارا دیا۔ وہ گہری نیند سو گیا تھا مگر سسر کو نیند نہ آ رہی تھی۔ اس کو اندر کوٹھری میں گرمی لگنے لگی۔ وہ چارپائی اٹھا کر صحن میں لایا اور بیرونی دروازے کے پاس ڈال کر سو گیا۔ اب میرو نے خود کو کہا، واہ دیہاتی کی عقل! عورت کے کہنے میں آیا اور موت کے گھڑے میں آ پھنسا۔ بوڑھا سونے کا نام نہ لے رہا تھا اور رہ رہ کر کروٹیں بدل رہا تھا۔ کم بخت نے چارپائی بھی ایسی جگہ ڈالی ہے کہ ادھر سے نکل کر دروازے تک جانے کا راستہ مسدود ہو گیا ہے۔ تبھی اس کے سونے کا انتظار لازم تھا۔ کمرے کے اندر حبس کے باعث دم گھٹنے لگا۔ شینی کا بچہ کس مسایا اور رونے لگا۔
शीनी ने घबरा कर बच्चे के मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं इसके रोने से शोहर की आंख न खुल जाए और वो उठ बैठे। इस तरह चुप होने की बजाय दम घुटने से बच्चे ने और जोर लगाकर रोना शुरू कर दिया। घबरा कर शीनी ने कस कर इसका जबड़ा अपनी मुट्ठी में भूंचा कि इसकी सांस बंद हो गई और साथ रोने की आवाज़ भी। बच्चा तड़प कर ठंडा हो गया। शीनी ने अपना हाथ इसके मुंह से हटा लिया और इसकी नाक के पास हाथ ले जाकर सांस देखने लगी। अभी इसके हवास ठिकाने न आए थे कि दूसरे बच्चे ने पहलू बदला और रोना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ को खामोश करने के लिए इस औरत ने फिर से वही अमल दोहराया। चंद सेकंड में ही दूसरा बच्चा भी खामोश हो गया। जब्बार और सुसर दोनों सो गए तो शीनी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती कौंदी के पीछे आई और मीरू को बाजू से खींचकर कमरे में ले आई। बोली, अब तू किसी तरह बाहर निकल जा। बच्चे फिर से जाग गए तो बाहर नहीं जा सकोगे, लेकिन तुमने इनको खामोश कैसे किया? मुंह को हाथ से बंद कर दिया था। इसे शक हुआ। कहा, देखो तो कहीं सांस तो हमेशा के लिए बंद नहीं हो गई। हाँ, हो तो गई है। अरे कहीं मर तो नहीं गए? माँ ने बारी बारी दोनों की नाक पर हाथ रखकर सांस जांची। हाँ, मर गए हैं। अब तू निकल, अपनी जान बचा। वो खांस रहा है। वो अभी नहीं सोया। खटक की आवाज़ से इधर को निकलकर पिछली दीवार से बाहर कूद जा। औरत का हौसला देखकर मीरू का सर घूम गया। इसे लगा कि इसके पास दिए की मदम रोशनी में इन मासूम बच्चों की माँ नहीं, कोई डायन खड़ी है। बेख्तियार इसके मुंह से निकला, उफ उफ, तू औरत है कि डायन? ये कहकर वो कमरे के अकबी खिड़की से निकल भागा, पिछली जानब की दीवार पर चढ़ा और दम से बाहर कूद गया। आवाज़ पर सुसर ने पुकारा। ये कैसी आवाज़ थी? अरे कौन कौन करता? वो उठ बैठा। भागने वाला भाग गया और वो कौन कौन करता रहा। लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि मीरू इस औरत की सफाकी से डर कर ऐसा गया कि पलट कर गांव भी नहीं आया। वो हमराज दोस्तों से कहता था, यारो समझ में नहीं आता, कोई औरत ऐसी संगदिल भी हो सकती है कि इश्क के पीछे बच्चों को ही मार डाले। मैं ऐसी औरत की मोहब्बत से बाज आया दूसरी बार मिलने का अब तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जबकि शीनी के संदेशे इस अंधोनाक वाक़ये के बाद भी मिला करते थे कि एक बार मिलो ना।